بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں پکارا گیا، اے موسیٰ، بے شک میں ہی آپ کا رب ہوں، سو آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، بے شک آپ مقدس میدان طویٰ میں ہیں اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ پس جو وحی کی جائے اس کو بغور سنیے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو آپ میری عبادت کیجئے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے، بے شک قیامت آنے والی ہے جس کو میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا صلہ دیا جائے۔ پس آپ کو قیامت کے ماننے سے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہو، وگرنہ قاری قرآن تو ہلاک ہو جائے گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی گفتگو کے لیے ترتیب کچھ ایسے ہوگی۔ قرآن پاک کے اس جملے پر اور اس کلام پر گزشتہ نشست میں ہم نے چند اتنی کو باتیں سماعت کی تھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو آواز اور ندا دی گئی کہ اے موسیٰ۔ اس جملے پر میں نے آپ کی خدمت میں گفتگو کی ایک جہت یہ عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ کلام نفسی ہے، جس میں آواز نہیں ہوتی، جس میں لہجہ نہیں ہوتا، جس میں حرف نہیں ہوتا اور جس میں لفظ نہیں ہوتا۔ اور سمجھانے کی خاطر میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنے آپ میں غور کر لیجئے، ہم نے بھی بہت ساری باتیں اپنے اندر رکھی ہوتی ہیں لیکن ابھی تک لفظ بنا کر انہیں باہر نہیں نکالا ہوتا۔ جیسے کہ ہم محاورے میں کہتے ہیں یا تجھ سے ایک بات کرنی ہے، میرے دل میں تیرے متعلق ایک بات ہے، تو بات کو عربی میں کلام کہتے ہیں۔ تو کلام دل میں ہوتا ہے لیکن ابھی تک وہ لفظوں میں ہم ظاہر نہیں کر چکے ہوتے، پھر جب لفظوں میں ظاہر کر دیتے ہیں تو وہ جو ظاہر ہوا کلام ہے وہ کلام لفظی ہوتا ہے، اور جب تک لفظوں میں وہ نہیں ظاہر کیا جاتا تب تک اس کلام کو جو خاموش ہے اسے کلام نفسی کہتے ہیں۔ اس میں آواز نہیں ہوتی، اس میں حرف نہیں ہوتا، اس میں لفظ نہیں ہوتا، اس میں لہجہ نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اپنے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، ہمارے ہاں بھی اس درجے میں رہتے ہوئے، مخلوق کے درجے میں رہتے ہوئے کلام دو طرح کا ہے۔ تو ایسے ہی سمجھیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کلام ہے، یہ آج میں کسی حکمت اور مجبوری کے پیش نظر، کلام ذرا مشکل تھا تو چند جملے ذرا دہرا رہا ہوں تاکہ میرا اگلا کلام آپ کے لیے آسان ہو جائے۔
تو جو صفت اللہ کا کلام ہے کہ کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، تو اس سے مراد وہ خاموش قرآن تھا، وہ خاموش کلام تھا جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم تھا۔ آپ نے خود محسوس کیا کہ آپ کے اندر بھی کچھ کلام ہے جو ابھی تک لفظوں میں ظاہر نہیں ہوا ہے، تو وہ جو آپ کے اندر کلام ہے یہ تو ادھر کی بات ہے، تو اللہ کے ساتھ کچھ کلام ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے۔ تو جب وہ بیان بن گیا، الفاظ میں آ گیا، تو ہمارے سامنے یہ شے بن کر سامنے آ گئی۔ یہ قدیم نہیں ہے، یہ قدیم نہیں، یہ ازلی نہیں، یہ تو کچھ سال ہوئے چھپ کر بازار میں آیا۔ جو اللہ کا کلام ہے وہ خاموش تھا، بغیر لفظوں کے، وہ قدیم بھی تھا اور ازلی بھی تھا۔ یہ وہ ایک جملہ ہے جو مجھے آج سمجھانا ہے، اور اس پر کچھ مشکل تھی، اس لیے میں نے بات کو تھوڑا سا پیچھے سے شروع کیا تاکہ ہم اگلا بحث کا حصہ سیکھنے کے لائق ہو جائیں۔ اللہ ہماری مدد فرما دے۔ تعلق تو اس بحث کا علم الکلام کے ساتھ ہے، علم العقائد کے ساتھ، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اتفاق سے شرح عقائد آج کل میں اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوں، تو شرح عقائد کے اندر بھی یہی بحث ابھی 2 دن پہلے ختم ہوئی کہ کلام اللہ یہ اللہ کی ایک صفت ہے۔ آج کل ہم تکوین کی بحث پڑھ رہے ہیں، لیکن کلام اللہ اللہ کی صفت ہے۔ تو پھر اب ہم 2 جملوں کے بعد اگلے سبق میں میرا خیال ہے کہ شفٹ ہو جائیں کہ جو اللہ کا کلام ہے اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ وہاں لفظ نہیں ہے، خاموش ہے، وہاں حرف نہیں ہے، وہ خاموش کلام ہے، وہاں لہجہ نہیں ہے، خاموش ہے بالکل، وہاں آواز نہیں ہے، اس سم باتوں سے وہ ماورا ہے، اس لیے کہ لفظ اور حرف یہ جہاں یہ ہوں گے وہاں محتاجی ہوتی ہے۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں محتاج ہوں، پہلے بے پڑھوں گا تو پھر ہی سین پڑھ سکوں گا، میں ایک دم سے سب حروف کو اکٹھا ادا نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ ترتیب کے ساتھ پڑھا، تو ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی محتاجی ہوئی نا، تو یہاں لفظ ہوگا تو وہاں ترتیب ہی سے پڑھا جائے، یہ محتاجی ہوگی، جہاں محتاجی ہوگی وہاں الوہیت نہیں ہوتی۔ لیکن جو آپ کے اندر کلام چھپا ہوا ہے، وہ جو آپ کہتے میں نے ایک بات کہنی ہے، وہ اکٹھے کا اکٹھا سارا ایک دم سے چھپا ہوا ہے، اس میں کوئی ترتیب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ آپ محسوس کرتے ہیں کچھ باتیں ہیں، تو جیسے یہاں تو بولنے کے لیے ہم پہلے بے بولیں گے، پھر سین بولیں گے، پھر میم بولیں گے، لیکن جو آپ کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ایک دم سے ساری کی ساری ہے، وہاں یہ ترتیب کا ہونا یہ کوئی محتاجی آپ کو نہیں ہے۔ بہت مشکل کلام ہے، میں اس بات کو جانتا ہوں، اسی لیے تو یہ کتاب 7ویں سال میں اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن میں اب آج کی اس نشست میں جو 2 بحثیں کرنے کے بعد پھر آمدن ترتیب میں ایک ایسی روایت لے کر آیا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کا یہ مشکل سبق کو سمجھنا، اس پر جو ذہن میں تھکاوٹ پیدا ہوئی ہوگی، اللہ کرے گا اس روایت کو سننے کے بعد وہ ساری تھکاوٹ آپ کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں نے اس کو آخر میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، آج ایک دلچسپ میرے پاس عنوان ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ تو آج کی گفتگو کا حصہ نمبر 1، گزشتہ کا آخری حصہ میں نے کہا تھا کہ ذہن ذرا تیار ہو جائے۔ آج کی گفتگو کا حصہ نمبر 1 یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ندا آپ کو دی گئی تو آپ نے کہا لبیک۔ تو اللہ کا جو کلام ہے، اللہ نے جو کلام کیا تھا، جب وہاں آواز تھی نہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے سنا کیا تھا؟ جب اللہ نے کلام کیا تو آواز نہیں تھی، لفظ بھی نہیں تھا، حرف بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بس خاموش۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سنا کیا تھا؟ جس کے نتیجے میں کہا لبیک، اے میرے اللہ، میں حاضر ہوں، میرے اللہ، تو پھر بات کا عنوان میں حاضر ہوں، وہ سنا کیا تھا؟ اس پر مفسرین کرام نے اور علماء عقائد نے 2 طریقے سے بحث فرمائی، یا پھر صرف موسیٰ علیہ السلام کی کہانی نہیں، اللہ سے جب چلا تو وہاں تو لفظ نہیں تھا، حرف نہیں تھا، آواز نہیں تھی، لہجہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو جبریل امین نے پھر کیسے لیا اللہ سے اور آ کر حضور کو بتایا؟ آواز تو تھی نہیں، تو جبریل نے لیا کیسے اللہ سے؟ لہجہ تو تھا نہیں، حضرت جبریل نے کیسے اللہ سے پھر لیا اور رسول اللہ کو آ کر بیان کر دیا؟ ہے نا انتہائی آہستہ سیکھی جانے والی بحث۔ اس پر ائمہ تفسیر نے کہا کہ یا تو یہ تھا اور یا پھر یہ تھا، 2 باتیں ارشاد کی۔ اللہ سے جبریل نے کیسے لیا؟ وہ کلام جس میں آواز ہی نہیں ہے۔ بھائی میرے دل کی بات اگر میں زبان سے لفظوں کو بنا کر ادا نہ کروں
خاموشی سے آپ سے کہتا رہوں تو آپ 100 سال بھی لگے رہو نہیں سمجھ سکتے. لو میں چند سیکنڈ کے لیے خاموش ہو جاتا ہوں. ایک بات ہے میرے دل میں, آپ سے کہہ رہا ہوں خاموش. آپ کو سمجھ نہیں ہے میں نے کیا کہا. میں کہہ یہ رہا تھا ہوں, سمجھو نا, کہہ میں یہ رہا تھا, لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی. اور اگر 100 سال تک بھی آپ بیٹھے رہتے تو آپ کو سمجھ نہ آتی. تو سمجھنے کے لیے, کوئی چیز پک کرنے کے لیے لہجہ ہونا چاہیے, آواز ہونی چاہیے. تو اتفاق اس بات پر ہے کہ اللہ کے ہاں اشاعرہ بھی یہی کہتے ہیں, ماتریدیہ بھی یہی کہتے ہیں. جیسے مسائل بیان ہو تو ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل. جب عقائد بیان ہو تو ان کے جو امام ہیں اشاعرہ, ماتریدیہ, یہ ذرا الگ سٹائل کے بزرگوں کے, انہوں نے عقائد پر بحثیں فرمائی. تو جب جبریل امین نے کلام لیا, اللہ سے آواز ہے نہیں, لہجہ ہے نہیں, صوت ہے نہیں, حرف ہے نہیں, لفظ ہے نہیں, تو لیا کیا؟ کیسے لیا؟ کیسے چلا پتا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ کیسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یا پھر موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی گئی, اے موسیٰ. اب یہ یا موسیٰ یہ تو مجبوری ہے, الفاظ میں ہم بول رہے ہیں, اے موسیٰ. جب آواز ہے نہیں, لہجہ ہے نہیں, تلفظ ہے نہیں, تو موسیٰ علیہ السلام نے کیسے سن لیا؟ اس پر مفسرین کرام نے 2 طریقے سے بحث فرمائی. بحث نمبر 1 یوں ارشاد فرمائی کہ یا تو یوں ہے اور یا پھر یوں ہے. تو یا پھر یوں ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یا پھر یوں ہے کہ جیسے میں اس ترقی یافتہ دور سے ایک مثال لے کر کے, تو مجھے کہنا آسان ہو جائے گا. موبائل میں بہت ڈیٹا ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں. تو اس موبائل کے ڈیٹے سے ہم سینڈ کرنا چاہتے ہیں میسیج بنا کر کسی دوسرے کو, تو بہت ساری باتیں ہم نے کہہ ڈالی لیکن آواز نہیں پیدا ہونے دی. یعنی اندر ہی اندر وہ ادھر سے ادھر بات ڈال دی, یوں کہہ لو ایک موبائل کے دل سے دوسرے موبائل کے دل میں بات ڈال دی. تو انسان کو بھی اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ بہت ساری باتیں بغیر حرف, بغیر لفظ, بغیر آواز, حرف اور لفظ منہ سے ادا ہوتے ہیں, بغیر آواز, بغیر لہجے کے بہت ساری باتیں کہہ ڈالے, شفٹ کر دے, اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہو گیا. اسے فیض بھی کچھ ایسی ہی شے ہوتی ہے. فیض, اکابر سے فیض لینا, بزرگوں سے فیض لینا. کیونکہ فیض کوئی موٹی ساری شے ہوگی تو آتی جاتی دکھتی ہے کچھ بھی نہیں, بس خاموشی سے شفٹ ہو جاتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. بس وہ جسے مل جاتا ہے اسے بھی پتہ چل جاتا ہے, اور جو فیض دے رہا ہوتا ہے اسے بھی پتہ چل جاتا ہے. جیسے کہ موبائل سے ریسیو کرنے والے کو بھی پتہ چل جاتا ہے, اور جس نے سینڈ کیا ہوتا ہے اسے بھی ایک نیکسٹ میسیج آ جاتا ہے, بھائی تیرا میسیج پہنچ گیا ہے, اسے بھی پتہ چل جاتا ہے. تو وہاں کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے فیض کا. تو جواب نمبر 1, جب آواز لہجہ تھا نہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کیسے سنا؟ جبریل امین نے کیسے اللہ سے لیا؟ تو جواب یہ ہے کہ جو وحی اللہ بھیجنا چاہتا تھا تو اللہ رب العالمین نے بس وہ حضرت جبریل کے سینے میں شفٹ کر دی, بغیر آواز کے ان کے دل میں ڈال دی. تو اس کے بعد پھر یہ شان اللہ کی تھی کہ بغیر لہجے, آواز, حرف کے بات آگے دے دینا, تو وہ بات پوری ہو گئی. پھر جبریل تو اور ہم سب تو محتاج ہیں, جب تک منہ سے لفظ ادا نہیں کریں گے تو ہمارا بیان ہو نہیں سکتا. پھر جبریل آ کر کہتے یا رسول اللہ پڑھیے الف لام میم. اچھا, موسیٰ علیہ السلام کا ماجرا بھی کچھ ایسا کہ اللہ رب العالمین نے بس وہ جو بات کہنی تھی نا, یعنی وہ بات یہ تھی اے موسیٰ, جو یہ بات تھی تو خاموشی سے ان کے دل میں ڈال دی. تو موسیٰ علیہ السلام محسوس کر کے مجھے کہا جا رہا ہے اے موسیٰ. بھائی موبائل میں جیسے میں نے کہا بلکہ جلدی سمجھ آ جائے گی. اس موبائل کا ستیہ ناش کوئی اور فائدہ ہو کہ نہ ہو, میری تفسیر تو سمجھا گیا جو آج میں نے آپ سے کہنی تھی, میری تفسیر تو سمجھا گیا. جیسے وہ لڑکے آپس میں گپے لگاتے ہیں, سنا بھی کیا حال ہے, آواز نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہوں, آواز اس کی بھی نہیں ہوتی, وہ خاموشی سے میسنجنگ کے ذریعے آواز. تو رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھے کہا جا رہا ہے اے موسیٰ. آپ نے فوراً کہا لبیک. ایک تو سٹائل یہ ہے گفتگو کا. علماء عقائد نے ایک بحث یہ کی, جب اللہ کا کلام بے لفظ, بے حرف, بے آواز ہے تو بس وہ خاموش فیض بنا کر شفٹ کر دیتا ہے, اس کے بعد وہی اللہ کا کلام بیان بن جاتا ہے. بات نمبر 2 یہ ہے, بات نمبر 2 سمجھانے کے لیے میں آپ کو انشاءاللہ العزیز موبائل ہی سے مجھے مدد حاصل ہو جائے گی. مجھے پتہ نہیں تھا, ویسے ایک دن ایسا ہوا, مجھے پتہ نہیں تھا. موبائل سے کھیلتے رہنا میرا شغف نہیں, اور میری فرصت بھی نہیں, اور میری ضرورت بھی نہیں. کال سن لی, قرآن اس میں فیڈ ہوتا ہے, پڑھ لیا, اور بس کچھ اتنا ہی. اس لیے معذرت کے ساتھ مجھ پر مجھے میسیج کے ذریعے مسائل نہ پوچھا کرو, میں جواب نہیں دیتا, پڑھتا بھی نہیں.
پھر بعد میں آپ شکوہ کرتے ہو ہم نے میسج کیا تھا، سوال کیا تھا، بھائی میں کیا کروں، وہ ڈھیر، میں کہتا ہوں اے اللہ میرے پاس کوئی ایسا آپشن ہو کہ میرا موبائل میسج ریسیو ہی نہ کرے، وہ ڈھیروں مسائل، وہ میں کیسے آپ سب کے مسائل پہلے پڑھوں اور پھر اس کے بعد جواب لکھوں، یہ تو بڑا مشکل، ٹائم نکالنا میرے لیے بڑا مشکل ہے، تو اس لیے کبھی مجھ سے میسج کے ذریعے مسائل پوچھنے کی غلطی نہ کیجیے گا۔ تو میں ایسے ہی ایک دن فرصت پائی تو لگا ہوا تھا، تو ایک آپشن آیا کہ ریڈ میسج، میں نے کہا یہ کیا، وہ جو خاموش میرے پاس پہنچا ہوا تھا نا، میں نے اس بٹن کو کلک کیا تو وہ بولنے لگ گیا، وہ جو خاموشی سے میرے پاس شے پہنچی ہوئی تھی وہ آواز بن گئی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا محمد اکبر، وہ بولتے بھی ایسے ہی ہیں، ریکارڈنگ ایسے ہی ہوتی ہے، یہ میسج فلانے کی طرف سے آپ کو آیا، وہ جو اندر لکھا ہوتا ہے السلام علیکم آپ کا کیا حال ہے، یہ وہ آوازیں ان کی ایسی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو خاموشی سے فیض بن کر آگے پہنچ گیا تو وہ آواز میں کنورٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر آپ سمجھیے بحث کی دوسری چیز ہے کہ رب کائنات نے جبریل امین کو کیسے دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کیسے لیا، بحث ایک آپ کو بتا دی، خاموشی سے دل میں القاء کر دیا۔ بحث نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی نہیں ایک نئی آواز پیدا فرما دی، وہ کہہ رہی تھی جبریل الحمدللہ رب العالمین، وہ اللہ کی آواز نہیں تھی، ایک نئی پیدا شدہ آواز تھی جو اس خاموش بیان کے لیے اظہار بن رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ایک آواز پیدا کر دی، وہ اللہ کی آواز نہیں تھی، جیسے کہ یہاں میری آواز نہیں تھی، اس بھیجنے والے کی آواز نہیں تھی، ایک تیسری آواز ہے جو ایک دم سے پیدا ہو گئی، تو اللہ نے ایک آواز پیدا کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے کہ کوئی کہہ رہا ہے یا موسیٰ، یعنی کوئی آواز تھی، باقاعدہ تھی، لیکن وہ اللہ کی آواز نہیں تھی۔ تو یہ 2 بحثیں آپ کے مقصد کی ہیں یا نہیں مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میرے پاس امانت تھی۔ ائمہ تفسیر نے بحث کی ہے، میں نے اس کو ہلکا سا اشارہ کیا، اب جب ہم اس سے کچھ آگے بڑھیں گے تو معاملہ ذرا اور ڈسٹرب ہو جائے گا آپ کے لیے، سمجھنا، لیکن آج میں ہمت کر کے کہنے ہی لگا ہوں۔ میں اللہ سے توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ تجھے پتا ہے کہ میرا سب سے بڑا مرکز یہی ہے، یہاں تو میں ہر اوکیسوں کی بات کہہ دیتا ہوں، یہاں سے ہٹ کر میں کہوں تو پرابلم ہو جاتا ہے، تو آپ بھی اللہ سے توفیق مانگ لیں کہ جو اب ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اے اللہ کرم کرنا، ہم گمراہ نہ ہو جائیں، ہمیں سہولت ہو ہی جائے، تو خود ہی ہمارا دل کھول دینا، تیری بات ہے۔ تو اب میں کہنے جا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ ابھی تک ہم نے ایک بحث یہ سیکھی کہ اللہ کا جو کلام ہے اس میں آواز لہجہ حرف نہیں ہوتا۔ دوسری بحث ہم نے یہ سیکھی کہ جب اللہ کی آواز میں حرف نہیں ہوتا، لہجہ آواز نہیں ہوتی، تو پھر اللہ جبریل کو کیسے کلام دیا کرتا تھا، موسیٰ کو کیسے کہا کہ اے موسیٰ، تو اس کے ہم نے 2 جواب پڑھے، یا تو یوں ہوتا ہوگا، یہ اللہ حقیقت جاننے والا ہے یا نبی جاننے والے، یا تو یوں ہوتا ہوگا وہ دل میں خاموشی سے بات ڈال دی جاتی اور پھر جبریل آ کر حضور سے عرض کرتے آج یہ بات ہے، یا پھر ایک تیسری آواز پیدا کر دی جاتی جو نئی آواز ہوتی، وہ اللہ کی نہ ہوتی، تو پھر وہ آواز بول رہی ہوتی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہاں تک ہم نے بحث سیکھ لی۔ دیکھیں 16واں سپارہ ہمارا آ گیا، میں نے کبھی یہ بات نہیں کہی، اور اگر آئندہ بھی نہ کہی تو پھر یہ تو رہ ہی گئی۔ میں انتظار ہی کرتا رہا کہ ذرا ان کی ذہنی ڈیولپمنٹ اور ہو جائے تو اور ہو جائے تو اور ہو جائے تو پھر میں بات کروں۔ اب کافی زمانہ ہو گیا ہمیں قرآن حکیم کی صحبت میں بیٹھتے ہوئے، تو آج ہمیں تھوڑی سی ہمت کر لینی چاہیے۔ یہ کلام ازلی ہے، قرآن حکیم ازلی ہے، یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ نہیں، یہ جس کا بیان ہے وہ، میں نے پھر دہرا دیا، یہ تو ہم نے خود لکھا ہے، یہ مخلوق ہے، ایک کاتب نے لکھا ہے، پہلے یہ لکھائی نہیں ہوتی تھی، اس نے لکھا ہے، یہ ایک کاتب کی لکھائی ہے، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، جو پہلے سے بھی ہوتا تھا اور اس سے پہلے بھی اور اس سے پہلے بھی وہ کلام تھا جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، جو خاموش ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے ایک بات صدیوں سے تیرے لیے دل میں راز بنا کر چھپائی ہوئی ہے، زمانوں سے تیرے اپنے دل میں راز بنا کر چھپائی ہوئی ہے، تو کوئی بات زمانوں سے ایک ذات کے ساتھ قائم ہو، ایسا ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، مائیں ہوتی ہیں بعض اوقات 30 سال پرانے راز اپنے اندر وہ کلام بنا کر چھپائے رکھتی ہیں، بتاتی نہیں، کہتی بیٹا بڑا ہوگا تو بتاؤں گی۔ ہوتے ہیں کچھ دشمنوں کے معاملات یا دوستیوں کے معاملات ہوتے ہیں کچھ، تو اللہ کا جو کلام ہے وہ ازلی ہے۔ ازلی ہونے کا معنی یہ ہے کہ جب سے اللہ ہے تبھی سے وہ ہے، قدیم ہے، وہ پیدا نہیں ہوا، جب سے اللہ ہے تبھی سے ہے۔ یعنی میں یوں کہنے لگا ہوں وہ کلام آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کا ہے، کیونکہ اللہ جو اس سے بھی پہلے تھا تو اللہ کی ساری صفتیں بھی پہلے ہی سے تھیں۔ ابھی زمین و آسمان بھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو اللہ تب بھی تھا، تو اللہ کی ساری صفتیں بھی
اسی وقت ہی سے موجود تھی۔ یہ وقت مجبوراً بولنا پڑ رہا، وغیرہ وقت بھی بعد میں پیدا ہوا۔ یہ جو وقت ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہوتا تھا، اللہ نے اسے بھی پیدا کیا ہے۔ تو جب سے اللہ اس کا کلام بھی تبھی سے، تو سب انسانوں سے پہلے اللہ کا کلام، حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا گیا۔ پہلے ایسا تھا کہ حضور پاک ہوتے ہی نہیں تھے، اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے، کہیں ایسا نہ سمجھنا کہ جیسے اللہ قدیم ہے کبھی بھی پیدا نہیں ہوا تو رسول اللہ بھی قدیم ہے کبھی بھی پیدا نہیں ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوا، باقی سب پیدا ہوئے۔ رسول اللہ علیہ السلام بھی مخلوق ہیں، اللہ نے آپ کو تخلیق فرمایا، اعظم ترین مخلوق ہے۔ تو اللہ کا کلام قدیم ہے، دھیان رکھنا۔ تو یہ تمام انسانوں سے پہلے ہے۔ تو آپ ذہن میں سوچیں کہ ایک وقت ایسا ہے کہ ابھی تک کوئی انسان پیدا نہیں ہوا، لیکن اللہ کا کلام قرآن موجود ہے اور اس کے اندر یہ سارے بیانات خاموش محفوظ ہیں۔ دھیان رکھنا، میں بات میں شروع کرنے والا ہوں۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، کوئی بھی پیدا نہیں ہوا، لیکن اللہ کا کلام موجود ہے۔ اس کلام کے اندر یہ سارے جملے خاموش موجود ہیں۔ تو جب ادھر یہ سارے جملے خاموش موجود ہیں، دھیان رکھنا، موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ یہ کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام تو یہ پیدا ہوئے نہیں۔ کسے کہا جا رہا ہے اے موسیٰ؟ اس کلام میں یہ ساری باتیں تو ہیں۔ جب یہ ساری باتیں ہیں تو یہ بات بھی تو ہے، اے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام ہے نہیں، تو کسے کہا جا رہا ہے اے موسیٰ؟ تو جیسے کہ حدیث نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہا لبیک، تو جواب کون دے رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام تو بھی ہے نہیں۔ یا پھر رب کائنات نے رسول اللہ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ ابھی رسول اللہ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، یہ کلام تب بھی تھا، میں نے پہلے آپ کو سمجھایا قدیم ہے، تو تب بھی یہ کلام تھا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، تو رسول اللہ علیہ السلام تو بھی پیدا ہوئے نہیں، کہا کس سے جا رہا ہے؟ انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ اللہ آپ کو سمجھائے گا۔ میں تو بول رہا ہوں، سمجھ آپ کو اللہ نے نصیب کرنی ہے۔ اول وقت میں شاید دقت اور مشکل کا سامنا کرنا پڑے، لیکن میں 2 3 4 5 6 7 8 بار جملے بولوں گا قرآن پاک سے، پھر اللہ کرے گا سمجھ آ جائے گی۔ اچھا آگے دیکھیے، رب کائنات نے کہا اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تو ہے نہیں، تو یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ یہ کلام تو موسیٰ کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے، کہا کسے جا رہا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تو میرا ڈنڈا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تو ہے نہیں، وہ تو بعد میں پیدا ہوئے، ساری مخلوقات بعد میں پیدا ہوئیں۔ یہ کلام اللہ جو اللہ کی صفت تھا وہ سب سے پہلے تھا، اللہ جو سب سے پہلے تھا تو اس کی صفتیں بھی سب سے پہلے تھیں۔ ابھی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو اللہ اپنی تمام صفات کے ساتھ تب بھی موجود تھا۔ ان تمام صفات میں ایک صفت یہ کلام اللہ قرآن، یہ بھی موجود تھا، اس میں یہ ساری باتیں بھی موجود تھیں۔ تو باتیں ہو رہی ہیں، ہے کوئی نہیں جس سے بات کرنی ہے۔ یہ بات کی کس سے جا رہی ہے؟ جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے وہ ابھی پیدا نہیں ہوا، لیکن بات ہو رہی ہے۔ یہ میں نے آپ کو ابھی علم العقائد کی زبان نہیں بولے، وہ بڑی مشکل زبان ہے، وہ سن کر کے ہاضمہ علم کا اچھا خاصا خراب ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں نے وہ لینگویج آپ کے سامنے استعمال نہیں کی کہ میں آج کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ ذہنی طور پر بے قراری ہے، مجھے اچھی خاصی بے چینی ہے کہ اے میرے اللہ تعالیٰ میرے پاس امانت ہے لیکن موڑ بڑا مشکل ہے، تو خود ہی مہربانی فرمانا۔ کیسی خاموشی چھائی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے اب۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں گا ایسے کہ ایک مثال کہوں گا، مثال کے بعد آپ کے لیے جاننا آسان ہو جائے گا۔ ایک بار دورہ تفسیر پڑھاتے ہوئے میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے ایک سوال اٹھایا۔ تفسیر پڑھاتے ہوئے یا حدیث پڑھاتے ہوئے ایک نہیں ہزاروں سوالات ہوتے ہیں، یہ بات ایسے ہے تو یہ ایسے ہے تو یہ ایسے ہے، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے، کب؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب رسول بھیجا اس وقت، جب رسول دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو اس وقت ایمان والوں پر احسان فرما دیا۔ قرآن حکیم کا بیان۔ تو جس دن رسول اللہ علیہ السلام کو بھیجا
اسی دن احسان شروع ہو گیا. کن پر؟ ایمان والوں پر. حالانکہ ایمان والا ابھی ہے ہی کوئی نہیں. بھئی آج اگر رسول اللہ دنیا میں تشریف فرما ہوئے ہیں، پھر بچپن گزرے گا، پھر جوانی گزرے گی، پھر 40 سال پورے ہوں گے، پھر اللہ کی طرف سے وحی آئے گی، لو جی ان سے کہیں کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، پڑھو کلمہ. تو جو پڑھے گا تو پھر وہ مومن بنے گا. اس سے پہلے تو حضور نے فرمایا ہی نہیں کسی کو. 40 سال گزر گئے، کوئی مومن ہے ہی نہیں. پہلا مومن حضور کی عمر شریف کے 40 سال کے بعد وجود میں آیا. ابو بکر جو مومن بنے تو حضور کے 40 سال گزر چکے تھے تو مومن بنے. خدیجۃ الکبریٰ جو مومن بنی تو رسول اللہ کی زندگی کے 40 سال گزر چکے تھے تو مومن بنی. اس سے پہلے کوئی مومن نہیں تھا. حضرت علی المرتضیٰ جو مومن بنے، رسول اللہ کی زندگی کے 40 سال گزر چکے تھے تو مومن بنے، تو ہی کلمہ پڑھا. اس سے پہلے کلمہ پڑھنے کا حکم تھا ہی نہیں، کوئی مومن تھا ہی نہیں. کلمہ پڑھ کر جو مومن بنتے ہیں تو اس طرح کا مومن کوئی تھا ہی نہیں. تو رب کائنات نے کہا جس دن حضور آ گئے تھے تو احسان مومنوں پر ہو گیا تھا. مومنوں پر جس کو گفٹ دیا جائے، جس پر احسان کیا جائے، تو احسان کرنے سے پہلے وہ ہوگا تو احسان ہوگا نا. صاف سی بات ہے. میرے دائیں طرف قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں انہیں گفٹ کرنا چاہتا ہوں تو گفٹ سے پہلے یہ ہوں گے تو دوں گا نا. اور اگر میرے سامنے کوئی بھی نہ ہو تو لوگ مجھے پاگل کہیں گے، لو جی آپ گفٹ لے لو. اور بھائی کسے کہہ رہے ہو؟ ہے کوئی نہیں. میں کسے یہ آپ گفٹ لے لیں. اور بھائی کسے کہہ رہے ہو کہ ہے ہی نہیں ہے سامنے؟ تو جس کو دینا ہوتا ہے کچھ وہ پہلے ہونا ضروری ہوتا ہے. تو رسول اللہ احسان بن کر آئے ایمان والوں کے لیے. تو حضور کے آنے سے پہلے ایمان والے ہونے چاہیے تاکہ ان سے کہا جائے تمہارے لیے احسان بن کر آئے محمد مصطفیٰ. وہ ہے ہی نہیں. وہ ہے ہی نہیں تو کنہیں کہا جا رہا ہے کہ محمد تم پر احسان ہے؟ تم پر ہے ہی نہیں ہے. وہ تو 40 سال گزریں گے، پھر اسلام کا کلمہ پڑھیں گے تو جا کر مومن بنیں گے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ جب حضور آ گئے تھے تو بس تمہارے اوپر احسان ہو گیا. مومنوں تم پر احسان ہو گیا. میرے اللہ مومن ہے ہی نہیں ہے. جواب سن لو، میرے اللہ مومن ہے ہی نہیں ہے تو کن کو کہہ رہا ہے کہ مومنوں پر احسان ہو گیا؟ جیسے کہ پھر استاد صاحب نے جواب دیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی شان سے فرما رہا ہو، ابھی تمہارے دکھنے میں نہیں ہے نا، ان کا وجود نہیں ہے نا، اللہ کے علم میں تو ہے نا. تمہیں دکھ نہیں رہے، تمہارے ہاں چل پھر نہیں رہے، تم محسوس نہیں کر پا رہے کہ یہ مومن ہے، یہ مومن ہے، یہ مومن ہے، اللہ کے علم میں تو ہے نا. تو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام تھا نہیں، کلام ہو رہا تھا. ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آواز دی جا رہی ہے اے موسیٰ. جواب دیا جا رہا ہے کہ لبیک. کہا جا رہا ہے اے محمد ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. اے اللہ پاک جن سے تو کلام فرما رہا ہے وہ تو ابھی ہے ہی نہیں. کہا دکھنے میں نہیں، میرے علم میں تو ہے نا. میرے علم میں تو ہے نا. میرے علم میں سونے محمد ہے نا. میرے علم میں آدم پیارے ہیں کہ میرے علم میں موسیٰ علیہ السلام ہے کہ. تو علم ہی علم میں بہت کچھ ایسا ہے جو ہوتا ہے لیکن ابھی وجود بن کر ظاہر نہیں ہوا ہوتا. یہی بات ہے جو ہم نے سمجھنی تھی کہ اللہ کلام کر رہا ہے، سامنے ہے کوئی نہیں، کہہ کسے رہا ہے؟ جواب دیا کہ تمہیں دکھ نہیں رہا، وجود میں نہیں ہے، جسم بن کر ظاہر نہیں ہوا، لیکن موسیٰ ہیں لیکن اللہ کے علم میں، عیسیٰ ہیں لیکن اللہ کے علم میں، رسول اللہ ہیں لیکن اللہ کے علم میں. اے میرے اللہ تعالیٰ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے ہم بندوں کو تھوڑی سی بات سمجھا دی. تو نے ہمارا دل کھول دیا ہے کہ اللہ کا کلام جب قدیم ہے، ادھر باتیں ہوئیں، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، ہے کوئی بھی نہیں تو کہہ کون رہا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بس وہ جو بھی تھا جس فارم میں بھی تھا اللہ کے علم میں تو تھا نا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. کئی بار لوگ کہتے ہیں، نوجوان لوگ، رحمت صاحب جب ان کا بیٹا پیدا ہو جاتا نا پھر مجھے کہتے ہیں، میں نے دل میں بات چھپائی ہوئی تھی، میں نے کہا کیا کہنا کہ میں نے کہا کہ اگر مجھے اللہ نے دیا نا بیٹا تو میں اس کا نام رکھوں گا فلانا، تو میں اس کو حافظ بناؤں گا، تو میں اس کو علامہ بناؤں گا. یہ ساری باتیں اس کے علم میں پہلے سے ہوتی ہیں، بیٹا تو بعد میں آتا ہے. محسوس ہو کہ ہمارے ہاں بھی بہت کچھ ایسا ہوتا ہے لیکن وہ علم بن کر ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے، لیکن وجود کی دنیا میں اس کا اظہار جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے. ارے بھائی بس کرتے ہیں، مشکل کلام ختم ہو گیا. یہ 3 بحثیں آج میں نے یہاں کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں سے توفیق مانگتا ہوں، اگر سمجھ آ گئی ہیں تو ہمیشہ کے لیے سمجھ آ جائیں، اور اگر کوئی پریشانی رہ گئی ہے تو بعد میں الگ سے مجھ سے پوچھ لینا. یہ بحث شاید اب کے بعد میں دوبارہ، اگر اللہ نے مجھے توفیق دی والناس تک پہنچنے کی، تو شاید دوبارہ یہ بحث پھر میں نہ کر سکوں. آئیں کچھ دلچسپ بیان ہم سن لیتے ہیں. رب کائنات نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ندا دیا ہے، موسیٰ وہ جو احوال تھے، وہ جو
ماحول تھا، ذرا اس ماحول کو تھوڑا سا ہم اسٹڈی کرنا چاہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اقرأوا بنی اسرائیلیات فإن فيهم أعاجم او کما قال رسول اعاجب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ارشاد کیا کرتے تھے، یہ جو بنی اسرائیلیات ہے نا، یعنی تم سے پہلی قوم ہے، تو کبھی ان کو پڑھنا پڑ جائے تو اجازت ہے کبھی پڑھ لیا کرو، جیسے کبھی ہے، یہ میں نے ایک دوسری حدیث سے نکال کر آپ کے سامنے رکھا ہے، ہمیشہ تورات ہی نہ پڑھتے رہو، ہمیشہ انجیل ہی نہ پڑھتے رہو، کبھی پڑھنا پڑ جائے تو اجازت ہے پڑھ لیا کرو، ان میں بڑی بڑی عجیب باتیں تمہیں حاصل ہوں گی۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام نے اذن عطا فرمایا، زیادہ قرآن ہی پڑھنا، لیکن کبھی ذوق بن جائے تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان میں بہت سی عجیب باتیں تمہیں میسر ہوں گی۔ جب 16واں سپارہ شروع ہوا تھا تو ہم نے یہ چیز پائی تھی، یسألونک عن ذی القرنین، محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں ذو القرنین کے بارے میں، تو وہاں میں نے امام سیوطی کے حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ یہ کون تھے ذو القرنین، ان کی کہانیاں کیا ہیں، ان کا زمین بھر کی بادشاہت کے متعلق جو کہا جاتا ہے یہ کیا ماجرا تھا؟ تو عجیب عجیب باتیں سنی، میں نے بھی عجیب پہلی ہی بار وہ آپ کو سنائی، آپ نے بھی بڑی عجیب و غریب۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق 9ویں سپارے کے اندر بیان آ چکا ہے، پہلے کے اندر بیان آ چکا ہے، اور بھی کتنے سپاروں کے اندر بیان آ چکا ہے، لیکن آج ہم اس حوالے سے بھی کچھ عجیب بیان سیکھنے کا ارادہ کریں گے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں الدر المنصور ہے امام جلال الدین سیوطی کی، اور اس روایت کو امام احمد ابن حنبل نے بھی نقل فرمایا ہے، اور اس روایت کو ابن منذر نے بھی نقل فرمایا ہے، اور اس روایت کو امام ابن ابی حاتم نے بھی نقل فرمایا ہے۔ کیونکہ دلچسپ تھی، عجیب تھی، اس لیے میں نے بڑے بڑے 4 حوالہ جات آپ کی خدمت میں بیان کر دیے۔ عبد ابن حمید نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا۔ یہ 5 حوالہ جات ہو گئے اس روایت کو سننے کے لیے۔ ہم یہ بس میں چاہوں گا کہ میں جان بوجھ کر عربی متن آپ کے لیے نہ لایا، وگرنہ ڈبل وقت لگتا ہے، ایک بار عربی عبارت پڑھنے میں اور ایک بار اس کا ترجمہ پڑھنے میں۔ الدر المنصور کا ترجمہ مارکیٹ میں آ چکا ہے، تو وہیں سے میں آپ کو یہ روایت پڑھ کر بتانا چاہتا ہوں۔ اب آپ خود ہی جس میں جتنی صلاحیت ہے اس واقعہ سے پک کر لے۔ البتہ چند ایک مقامات ایسے ہیں جنہیں میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، وہاں سے ہم کچھ نصیحت کا سامان لینے کا انشاءاللہ العزیز اہتمام کریں گے۔ وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو اس کی طرف چل پڑے اور آگ سے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ بہت بڑی آگ تھی جو شدید سبز رنگ کے درخت کی شاخوں اور پتوں سے نکل رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جس آگ کے بارے میں کہہ رہے تھے نا کہ آپ ذرا رکیے گھر والوں کو، میں وہ آگ دیکھ رہا ہوں تو آگ لے کر آتا ہوں، تو وہ جو آگ آپ نے دیکھی تھی وہ ایک درخت کے اندر سے آ رہی تھی، اور یہ بات تو قرآن حکیم نے بھی ارشاد فرمائی ہے۔ تو بہت بڑی آگ تھی جو کہ سبز رنگ کے پتوں سے نکل رہی تھی، اور اس درخت کا نام علیق تھا، علقہ۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اس میں جا کر علق کے الفاظ آتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، وہ جو علق ہے یہ اسی سے علیق، اس درخت کا نام تھا علیق۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب پاس کھڑے ہوئے تو آگ تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی، کہہ کر یہ آئے تھے کہ میں آگ لے کر آتا ہوں، لیکن جب آگ سے قریب ہوئے تو ایسے عجیب و غریب مناظر دیکھے کہ فیصلہ کرنے لگ گئے کہ یہ آگ نہیں لی جا سکتی، یہ آگ وہ نہیں ہے جو ہم دنیا میں سیکتے ہیں، یہ وہ آگ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آگ تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی تھی، لیکن درخت جل نہیں رہا تھا، بلکہ جوں جوں آگ بڑھتی جا رہی تھی اس کے سبز حسن میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے تھے اور حیرت میں تھے۔ ہم بھی اگر ہوتے تو ہم بھی کہتے سمجھ نہیں آ رہی، یار یہ کیا ماجرا ہے، آگ درخت میں سے نکل رہی ہے تو درخت جل نہیں رہا، تو الٹا یہ مزید اس کا سبز حسن بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم بھی یہ کہتے یار سمجھ نہیں آ رہی۔ موسیٰ علیہ السلام حیرت میں دیکھ کیا کروں، انہوں نے سمجھا کہ درخت جل رہا ہے اور کسی آگ لگانے والے نے اسے آگ لگائی ہے، لیکن جوں جوں آگ بڑھتی جا رہی تھی درخت کی ہریالی بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ نے اس بات پر یقین کر لیا کہ یہ آگ وہ نہیں ہے جو سیک حاصل کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا چلو ایک اور سٹائل، آپ انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ چلو جب لکڑی جلتی ہے تو ایک لمبی چھڑی ہو تو جلنا شروع کرے، تو ایک طرف سے جلتے 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 وہ جب تو پچھلا حصہ کوئلہ بن کر گرتا رہتا ہے نیچے، جیسے اگربتی ہوتی ہے، وہ پیچھے سے جل جل کر جب وہ مڈ کی طرف بڑھتی ہے تو ادھر سے گرتی رہتی ہے،
وہ جلنے کے بعد جب آپ کی جلیبی ہوتی ہے مچھر مارنے والی، وہ آگے جلتی رہتی ہے، پیچھے سے گرتی رہتی ہے، آپ اس انتظار میں کہ شاید ایسا ہو جائے کہ درخت کی شاخوں کی جو آگ لگی ہوئی ہے، تو جب آگ آگے بڑھے گی تو پچھلی شاخیں کٹ کر گریں گی تو وہ چنگاریاں اٹھا کر لے جاؤں گا میں۔ آپ اس انتظار میں وہاں تھوڑی دیر کے لیے مزید کھڑے ہو گئے۔ وقت کافی گزر گیا، وہ کوئی بھی ایک پتا بھی جل کر گر نہیں رہا تھا۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ اور ان کا سبز حسن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آپ نے کہا اچھا اگر ایسے نہیں تو میں ایک شاخ آگ لگی ہوئی توڑ لیتا ہوں تاکہ ہم سردی میں اور میرے گھر والے ٹھٹر رہے ہیں تو چلو ایسے آگ حاصل کر لیں۔ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ آگے بڑھایا، ہاتھ آگے بڑھایا تو آگ جیسے وہ تندور کی روٹیاں پک رہی ہوں تو وہ ایک مخفی سوراخ ہوتا ہے، وہاں سے کپڑا نکالو تو آگ کا شعلہ سیدھا وہ تیز ادھر لپک جاتا ہے۔ تو آپ نے جب ہاتھ آگے بڑھایا تو آگ کا ایک شعلہ تیزی کے ساتھ آپ کی طرف لپکا، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ ارے بھائی یہ کیسی آگ ہے کہ میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں اور یہ جیسے میں نے ہاتھ لپکایا تو یہ آگ میری طرف لپک رہی ہے۔ آپ انسان ہونے کے ناطے کچھ دیر کے لیے اس طرح کی عجیب و غریب چیز کو دیکھ کر دل میں ہیبت کا ساتھ طاری ہو جانا یہ انسانی فطرت ہے۔ گھبرائے کہ یہ کیا ماجرا ہے بھائی، آگ لگ کر جل نہیں رہی، کوئلہ نہیں بن رہا، میں نے ہاتھ بڑھا کر آگ لینا چاہی ہے تو یہ آگ الٹا میری طرف پڑ رہی ہے جیسے کہ یہ مجھے لگنا چاہ رہی ہو۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا تو پھر کوشش کی کہ شاید وہ اتفاقاً کوئی ایسا ہو گیا ہو، ہوا کا بلا چلا تو ہوا آگ، شاید ایسا ہو گیا۔ آپ نے پھر ہاتھ بڑھایا تو وہ آگ کا شعلہ پھر آپ کی طرف لپکا۔ تو آپ پر یہ معاملہ بڑا شدید ہو گیا، انتہائی متعجب ہو گئے اور رک کر کے غور و فکر کرنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے یار، یہ کیسی آگ ہے، درخت سبز ہے جل نہیں رہا اور میں لینا چاہتا ہوں تو شعلہ لینا ممکن نہیں ہو رہا۔ تو پھر ابھی اسی سوچ و بچار میں تھے کہ آگ ایک دم سے بجھ گئی، وہ ساری کی ساری آگ لحظہ بھر میں وہ بجھ گئی۔ حیرت اور تیز ہو گئی، یار یہ کیا ماجرا ہے، ہوا کچھ بھی نہیں ہے تو جل گئی تھی اور ہوا کچھ بھی نہیں ہے تو بجھ گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو دل میں فیصلہ کیا یہ آگ کوئی عجیب شان رکھنے والی ہے، معاملہ کوئی اور ہے۔ یہ جو آگ اس طرح کے معاملات میں دیکھ رہا ہوں یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ آپ نے کہا یہ آگ مأمورہ ہے، یہ النار المأمورہ، لگتا ہے یہ آگ اسے کوئی حکم دے رہا ہے کہ تو ایسے کر تو ایسے کر تو ایسے کر، یہ خود ایسا نہیں کر رہی، اسے حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آگ لگائی کس نے ہے اور بجھائی کس نے ہے۔ ابھی اسی حیرت میں آپ تھے کہ اب کیا کروں، میں چلا جاؤں واپس یا یہاں رکوں، ماجرے کی کھوج لگاؤں، یہ ماجرا کیا ہے۔ ابھی اسی حالت میں آپ تھے کہ آپ نے محسوس کیا کہ اس درخت کے اندر سے جیسے پلر ہوتا ہے ستون، تو ایک روشنی کا احساس نکلا، وہ شعلہ نہیں تھا، وہ روشنی کا احساس نکلا ستون کی طرح، اور وہ بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا اور وہ آسمان تک چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ چیز اس درخت میں سے نکلتی ہوئی محسوس کی، اور اس روشنی کی تیزی کا حال یہ تھا کہ جیسے سورج کو دن کے ٹائم ہم دیکھ نہیں سکتے، دیکھیں تو آنکھیں بس کچھ ایسی سی ہو جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام محسوس کر رہے تھے یار یہ کیا ہے، ایک ستون کی طرح روشنی نکلی ہے اور آسمان تک چلی گئی ہے اور میں اس کو دیکھ نہیں سک رہا۔ دیکھنے پر یختطف الاعین، آنکھیں جیسے اچک لی جاتی ہیں تو بھرپور وہ روشنی نظر محسوس نہیں کر رہی۔ آپ کا وہ خوف و ہراس اور زیادہ ہو گیا، یہ میں کہاں آ گیا ہوں آج۔ بس میں نبیوں کی شان کے مطابق اتنا ہی جملہ بولوں کہ میں یہ کہاں آ گیا ہوں آج۔ ہم لوگ ہوتے کہتے ہیں یار یہ کدھر پھنس گئے ہیں آج، یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، لیکن یہ ہماری شان کے لائق ہیں یہ جملے، انبیاء کے لیے باہر کے محتاط الفاظ۔ تو آپ کا خوف و ہراس یہ میں کدھر، آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور زمین پر لیٹ گئے، آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور زمین پر لیٹ گئے۔ ایسے میں ایک آواز سنی جیسے کہ کہنے والا کہہ رہا ہو، وہ آواز یا تو یہ تھی کہ دل میں ڈال دی جا چکی تھی تو آپ محسوس کر رہے تھے کہ کوئی کہہ رہا ہے اے موسیٰ، جیسے کہ میں نے بحث کر دی، اور یا پھر یہ کوئی آواز اللہ نے پیدا کر دی تھی تو وہ واقعی آواز تھی تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے موسیٰ۔ چونکہ بندہ جب کسی خوف زدہ ماحول میں ہو تو ایسے میں کسی بندے کی آواز آ جائے تو کچھ احساس ہوتا ہے کہ شکر ہے خیر کوئی اور بھی تھے ہے، وہ تسکین سی ہو جاتی ہے۔ جلدی سے کہا لبیک، اور پھر کہا لبیک، پھر کہا لبیک، بولو کون ہے، میں کہہ رہا ہوں نا میں موسیٰ ادھر ہوں، لبیک لبیک، کون ہے بات کرے۔ آواز نہ آئی، اتنی آواز تو آئی کہ اے موسیٰ
آپ کہتے رہے لبیک لبیک لبیک، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آواز آئی کہاں سے ہے، کون کہہ رہا ہے. تو آپ نے پھر دوبارہ کہا آپ کی آواز آ رہی ہے اور پتہ نہیں چل رہا آپ ہے کدھر. آپ کی آواز آ رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا آپ ہے کدھر، کس جگہ پر ہے، کچھ محسوس نہیں ہو رہا. فرمایا کہ میں تیرے اوپر ہوں. پھر کہا تیرے پیچھے بھی ہوں. پھر کہا کہ تیری جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. جب یہ 3 جملے سنے تو موسیٰ علیہ السلام جان گئے اوہ یہ تو اللہ ہے، یہ شان تو اللہ کی ہے جو جانوں سے بھی قریب ہو، دائیں بھی ہو، بائیں بھی ہو، سامنے بھی ہو، پیچھے بھی ہو، اوپر بھی ہو، ہر جگہ. یہ تو اللہ ہے، یہ شانیں تو میرے رب کی ہیں. آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو فوراً کہنے لگے اے اللہ یہ شان واقعی تیری ہو سکتی ہے کہ تو ہی یہ شان رکھتا ہے کہ تو سامنے بھی ہو، دائیں بھی ہو، بائیں بھی ہو، اوپر بھی ہو، اور پھر بھی نہ دکھے اور پتہ پھر بھی نہ چلے تو ہے کہاں، اور ہر جگہ ہو. واقعی مولا یہ شان تو تیری ہو سکتی ہے. میں تیرا کلام، پھر کہا کہ اے اللہ جو میں سن رہا ہوں یہ تیرا کلام سن رہا ہوں یا تو نے کسی کو بھیجا ہوا تھا اس کا کلام سن رہا ہوں. شاید یہی جملہ ہو جو علم العقائد نے کہا ہو. علم العقائد کے علماء کی توجہ لگاؤ اس بات کی طرف. ہو سکتا ہے کہ یہی جملہ ہو جہاں سے انہوں نے استدلال کیا ہو یا تو اللہ کی طرف سے وہ خاموش دل میں ڈالا جا رہا تھا یا ایک آواز پیدا کی ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام وہی بات پوچھ رہے ہیں اے اللہ جو میں کلام سن رہا ہوں یہ تیری طرف سے ہے یا تیرا کوئی پیغام رساں ہے تو اس کا ہے، یا آواز کس کی ہے؟ وہ جو خاموش ہے تو تیری ہے یا جو آواز آ رہی ہے تو کسی اور کی ہے؟ کون؟ اللہ پاک نے کہ کلام تو میں کر رہا ہوں، میں کلام تو میں کر رہا ہوں، بھلے خاموش اور بھلے کسی آواز اور لہجے میں. جیسے میں نے 2 حالتیں آپ کو بتائیں. کلام تو میں کر رہا ہوں. موسیٰ ہمارے قریب آ جا. کلام میں کر رہا ہوں اے موسیٰ ہمارے قریب آ جا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں عصا تھا. میں نے پہلے کہا کہ عصا تھا آپ کے ہاتھ میں، اور وہ عصا آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام نے دیا تھا. اور شعیب علیہ السلام کے پاس وہ امانت پیچھے سے چلی آ رہی تھی، اور چلتے چلتے وہ امانت آدم علیہ السلام کی تھی. اور آدم علیہ السلام وہ عصا کہاں سے لے کر آئے تھے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب جنت سے آپ دنیا میں تشریف لا رہے تھے ادھر سے وہ عصا لے کر آئے تھے. یہ اصل ہے اس عنوان کی کہ اہل دل کے ہاں، صوفیاء کے ہاں ایک شے ہوتی ہے ہر کسی بڑے کے پاس، وہ پیچھے سے چلی آ رہی ہوتی ہے، بطور امانت آگے پہنچانی ہوتی ہے. کسی کے پاس گودڑی ہوتی ہے، کسی کے پاس کوئی پیالہ ہوتا ہے، کسی کے پاس کوئی کپڑا ہوتا ہے، کسی کے پاس کوئی جبہ ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس جبہ تھا اور کہتے ہیں مجھے حضور نے دیا، حضور کہتے ہیں میں جنت سے لے کر آیا تھا. تو کسی کے پاس وہ جبہ ہوتا ہے. یہ روحانی امانتیں ہوتی ہیں جو قابل استعمال تو یعنی استعمال انہیں نہیں کیا جاتا لیکن ان سے برکات اور فیوزات لیے جاتے ہیں، اور فی بعض اوقات استعمال کر بھی لیے جاتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ وہ جبہ کبھی کبھی جمعہ کو پہن لیا کرتے تھے، کبھی کبھی جمعے کو وہ جبہ پہن لیا کرتے تھے، وہ کبھی استعمال کر بھی لی جاتی ہیں. تو یہ اہل تصوف کے ہاں جو یہ چیزیں چلتی ہیں یہ ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ آگے چلانی ہوتی ہیں. کہا میرے پاس آ جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ عصا تھا، اس پر آپ نے ٹیک لگائی، اور ظاہر ہے کہ اللہ ہے، اللہ کے جلال کا ایک روب ہوتا ہے. اللہ کچھ بھی نہ کہے، ناراض نہ بھی ہو، غضب میں نہ بھی ہو نا. تو جیسے آپ لوگ باپ لوگ ہوتے ہو تو گھروں میں جاؤ تو بچوں پر ویسے ہی روب ہوتا ہے کہ ابا گھر آ گئے. ہوتا آپ نہ غصے ہوئے ہوتے ہو، نہ کوئی ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوتی ہے، نہ کوئی ڈانٹ رہے ہو، کچھ بھی نہیں، لیکن بچے سہم جاتے ہیں ابا آ گیا. تو جیسے ابا کے ہونے کا ایک روب ہے تو اللہ کے جلال کا ایک روب ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر کپ کپی تاری. اب تو راز کھل گیا کہ اللہ ہے اور کچھ معاملہ ہونے والا ہے. آپ کے جسم پر کپ کپی تاری، اعضاء میں ذرا پھڑک سی ہو رہی تھی، پاؤں میں ذرا لرزش سی ہو رہی تھی، اور زبان بولنے میں ذرا رک رک کر بول رہی تھی، جیسے کہ بہت سنجیدہ، بہت محتاط اللہ کے جلال کا روب طاری ہے، خوف زدہ ہے، اور دل ٹوٹ رہا تھا. اور آپ خود فرماتے ہیں کہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہڈی کا ساتھ نہیں دے رہی. کچھ اس طرح اللہ کے جلال کا روب چھایا جا رہا تھا، لیکن سانس باہر کیف چل رہی تھی. تو اسی کیفیت میں آہستہ آہستہ ہولے ہولے اس درخت کے پاس گئے. تو پھر آگے سے آواز آئی یہ ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حالانکہ لاٹھی تھی، اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ کو پتا تھا. اس پر بحث آئندہ انشاءاللہ آئے گی. پتہ بھی ہے کہ لاٹھی ہے، پھر پوچھ رہا ہے کہ یہ ہاتھ میں کیا ہے. اللہ پاک پتہ ہے کہ لاٹھی ہے، پھر بھی پوچھ رہا ہے کہ جیسے آپ انسان کام کر رہے ہوتے نا، وہ جناب علی آپ اپنا ٹیبل ٹوٹ گیا تو
کیل ٹھونک رہے ہو. میں میرا ٹیبل ٹوٹ گیا تو میں کیل ٹھونک رہا ہوں. ہر بندہ پاس سے گزرا ہوں صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, تو پتہ ہے کہ بھی ٹیبل کو کیل لگا رہا ہوں, لیکن پوچھتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا چیز ہے. انشاءاللہ اس پر ہم اگلی نشست میں بحث کرنے کا اہتمام کریں گے. تو کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, آپ کے ہاتھ میں یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ میرا ڈنڈا ہے. آگے وہ قرآن کے الفاظ ہی عصایا اتوکأ علیہا, میں اس ڈنڈے سے بڑے کام لیتا ہوں. میں انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ بھی بیان کروں گا کہ مذہب نے جو یہ کہا ہے کہ عمر کا ایک حصہ ایسا بھی آتا ہے کہ بندے کو عصا اپنے ساتھ رکھنا چاہیے, تو عصا کے رکھنے سے مذہب کی کتنی حکمتیں تھیں, اس عصا کے ہونے سے ایک مسلمان بندے کو کتنے کو فائدے حاصل ہوتے ہیں. یہ بزرگ سے بندے جو ہیں وہ عصا رکھنے کا اہتمام کریں. ویسے اگلی نشست میں آپ کو یہ بھی بیان کروں گا کہ عصا ساتھ بندہ کیوں رکھتا ہے. تو میں آپ کی عصا والی بحث کو درمیان سے نکال دیتا ہوں تاکہ ذرا اپنا ٹائم بچا لیا جائے. تو رب کائنات نے کہا اچھا یہ جو آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, عصا عربی میں اور ڈنڈا ہماری زبان میں, یہ آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, اسے زمین پر ڈال دیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈا زمین پر جوں ہی پھینکا تو بہت بڑا سانپ بن گیا. یہ بحث بھی میں اگلی بار آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن پاک نے کبھی حیاتن کہا, کبھی جنتن کہا, یعنی وہ پتلا سا سانپ بن گیا, کبھی کہا وہ موٹا سا سانپ بن گیا, کبھی کہا وہ اینا کانڈا بن گیا. یہ تینوں طرح کے لفظ قرآن حکیم نے بولے ہیں. لاٹھی ایک تھی تو تین طرح کے سانپ کیسے ہو گئے, اس پر بھی بحث انشاءاللہ العزیز ہم اگلی نشست میں سیکھنے کا اہتمام کریں گے. تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا اور یوں لگا جیسے یہ وہ چل رہا ہے. اس سانپ کی شان اس دن جو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تو روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ سانپ یوں چلنے لگا جیسے اسے کسی شکار کی تلاش ہوتی ہے, جیسے وہ کسی کو پکڑنا چاہتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے مشاہدہ کیا کہ اگر وہ کسی اونٹ کے پاس سے گزرتا تو وہ اونٹ کو ایک ہی نوالا بنا لیتا, اگر کسی چٹان کے پاس سے گزرتا تو چٹان کو نوالا بنا لیتا. 40 بار اگر یہاں سے لے کر یہاں تک 40 بار ہو, اتنا بڑا, اسے کہتے ہیں 40 ہاتھ, 1 2 3 4 40 بار اتنا ہو, جب اس کا جبڑا کھلتا تو اتنا فاصلہ اس کے جبڑے کے درمیان پیدا ہو جاتا تھا. جو موسیٰ علیہ السلام کو سانپ والا معجزہ, یہ آپ کا معجزہ تھا جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا تھا. آپ نے اپنا دانت کسی درخت کو مارتا تو جڑ سمیت ہی وہ درخت اس کے حلق میں جا پہنچتا, اور اللہ رب العالمین کے لیے یہ سب کچھ کوئی مشکل نہیں ہے, یہ سب آسان کام ہے. ہمارے لیے کبھی ہم نے ایسا دیکھا نہیں تو متعجب شاید ہو رہے ہوں گے. جس اللہ نے اتنے بڑے آسمان بنا دیے, اتنی بڑی زمینیں بنا دیں, تو اس طرح کا ایک بڑا سارا سانپ وہ بھی بطور معجزہ ایک نبی کو عطا فرما دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور حدیث کے الفاظ یہاں تک ہیں کہ اس سانپ کی گردن پر, جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ شیر کی گردن پر بال ہوتے ہیں, تو اس سانپ کی گردن پر بال بھی تھے اور وہ بال مرغے کی کلغی کی طرح تن چکے تھے. انتہائی ہیبت ناک قسم کا وہ اینا کانڈا تھا اور اژدہا جو کہ اس لاٹھی سے اللہ رب العالمین نے بنا دیا ہوا تھا. تو میں الفاظ اور درمیان سے نکالوں. اب قرآن حکیم نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا سانپ دیکھا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام پر ایک کیفیت طاری ہوئی, اس کو قرآن نے نقل کیا, وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. بس بھئی اللہ پاک نے کلام کیا ہے تو ہم نے ترجمہ سیکھنا ہے. ہمیں ایسی مجال نہیں کہ ہم ایسا کوئی بات کہہ سکیں اپنے پاس سے. یہ تو قرآن کے الفاظ, وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا جب سانپ دیکھا تو پلٹ کر واپس چلنے لگ گئے. یہ کیا بھئی اتنا بڑا سانپ کہاں سے آ گیا, پلٹ کر واپس چلنے لگ گئے. رب کائنات نے کہا وَلَمْ يُعَقِّبْ. ہم نے جو قدرت کی نشانی دکھائی, اس قدرت کی نشانی کا روب ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہو اور پلٹ کر دیکھ بھی نہیں رہے کہ ادھر ہو کیا رہا ہے. اللہ پاک کے الفاظ ہیں, ہم انہی لطافت ہی کے لہجوں کے ساتھ آگے بڑھ جانا چاہیں گے بغیر کسی تبصرے کے کہ مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے کہ ادھر ہو کیا رہا ہے, کیا چل رہا ہے. اتنا بڑا سانپ یہ قرآن پاک نے نقشہ ہمارے سامنے کھینچ دیا. تو رب کائنات نے پھر آواز میری, یا موسیٰ کدھر جا رہے ہو, اس واپس آئیے آپ. اللہ پاک نے پھر یا موسیٰ وَلَمْ يُعَقِّبْ, یا موسیٰ, یہ کلام یہاں سے شروع ہوتا ہے, یہ وقفہ ڈالنا اس لیے لازم ہوتا ہے. وَلَمْ يُعَقِّبْ, کلام ختم ہو گیا, مڑ کر دیکھ ہی نہیں رہے تھے. تو ہم نے کہا پھر یا موسیٰ, ارے موسیٰ کہاں جا رہے ہیں, تشریف لائیے واپس. تو موسیٰ علیہ السلام پر شدید خوف طاری تھا. یہ ماحول ایک دم سے, پہلے وہ آگ والا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا تھا, اور اس کے بعد یہ سانپ والا مسئلہ, لاٹھی زمین پر ڈالی تو اتنا بڑا سانپ بن گیا. تو اب موسیٰ علیہ السلام کو جب آواز آئی تو واپس آئے, تو آپ کو اپنے درجے میں رہتے ہوئے حیا سی محسوس ہو رہی تھی. میں چل پڑا اور مڑ کر دیکھ نہیں رہا تھا. رب کائنات نے پھر بلا لیا, یہ کیا ہوا ہے, حیا کسی کیفیت طاری ہو گئی. ارے اللہ نے کہا جو تھا پہلے کہ قریب آ جائیں, تو میں قریب چلا گیا, تو پھر میں کیوں اس سانپ کو دیکھ کر واپس چلا گیا.
یا کسی کیفیت طاری ہو گئی، یہ چیزیں احساس رکھنے کے بعد سمجھی جا سکتی ہیں، بس اس پر تبصرہ نہیں ہو سکتا، ہماری مجبوری ہے۔ ارشاد ہوا ہے موسیٰ وہاں لوٹ جاؤ جہاں سے آئے ہو۔ پہنچے ادھر، الحمد اللہ ہے، جدھر سے چلے ہو نا وہ سانپ دے کر وہاں واپس پہنچیے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایک قمیص پہنی ہوئی تھی، تو رب کائنات نے کہا چلیں اس کو پکڑ لیں، آپ نے جو لاٹھی اپنی زمین پر پھینکی تھی اسے پکڑ لیں، لیکن سامنے لاٹھی تھوڑی، سامنے تو وہ اژدہا تھا، کہا اسے پکڑ لیں۔ بشری تقاضوں کے مطابق دکھنے میں تو وہ سانپ ہی تھا، تو آپ نے جو قمیص پہنی ہوئی تھی قمیص اتاری، اس کو ہاتھ پہ لپیٹ لیا۔ آپ نے جو قمیص پہنی ہوئی تھی تو اسے ہاتھ پر لپیٹ لیا۔ رب کائنات نے فرشتہ بھیجا، نبی پر مسلسل وحیاں نازل ہو رہی ہیں، اور آپ کو بتاؤں کہ نبیوں کے ساتھ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن وہاں عنوان وہ نبی نہیں ہوتے بلکہ سمجھایا امت کو جا رہا ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کو بتا دوں، ہماری شریعت کے اندر بھی کئی چیزیں ایسی ہیں، اسے محدثین کہتے ہیں تعلیماً للامہ، تعلیماً للامہ، تعلیماً للامہ۔ یہ معاملہ اس لیے ہوا کہ امت کو سمجھایا جائے، یہ معاملہ اس لیے ہوا کہ امت کو سمجھایا جائے۔ ایک فرشتہ آ گیا، وہ بات جو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا تھا سمجھائی امت کو جا رہی تھی۔ وہ بات کیا تھی؟ اس فرشتے نے کہا السلام علیکم جناب، جس مصیبت سے آپ بچنے کے لیے قمیض ہاتھ پر چڑھا رہے ہیں، تو اگر اللہ نے فیصلہ فرما ہی لیا کہ یہ مصیبت آپ کو پہنچنی ہی ہے تو یہ قمیض پھر آپ کو بچا لے گی۔ یہ امت کو سمجھایا جا رہا ہے، نبیوں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ معاملات کیا ہیں۔ جیسے رسول اللہ علیہ السلام نماز میں یوں لگا جیسے بھول گئے، میں نے کہا یوں لگا جیسے بھول گئے، یہ امت کو سمجھانے کے لیے کہ اگر تم بھول جاؤ نماز میں تو کیا کرنا ہے۔ آپ نے خود فرمایا کہ میں بھولا نہیں تھا، یہ آپ کے الفاظ ہیں، ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے، حدیث کا اشارہ آپ کو میں نے کر دیا۔ تو امت کو سمجھانے کے لیے کہا موسیٰ جناب، نے کہا جناب وہ جو آپ نے قمیص لپیٹا ہے تو جس مصیبت سے بچنے کے لیے، تو اگر اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو پہنچنی ہے تو پھر کیا آپ بچ پائیں گے؟ کہا نہیں۔ سمجھ گئے کہ یہ مجھے اشارہ دیا، آپ نے قمیض ہاتھ سے اتارا، پہن لیا، اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں سے آپ اس کو پکڑا کرتے تھے لاٹھی کا اوپر والا حصہ وہیں سے پکڑیے، اور وہ تھا منہ والا حصہ، وہ تھا منہ والا حصہ۔ اللہ کی شان، اللہ جو چاہے اپنے پیاروں کے ساتھ کرے۔ آپ نے اللہ کا نام لیا اور پکڑا، ساتھ ہی وہ لاٹھی بن گئی۔ یعنی یہ احساس گھر سے تربیت کر کے بھیجنا، تاکہ فرعون کے دربار میں جب ایسا ہو تو میرے نبی پر وہاں میری ہیبت کا کہیں روب طاری نہ ہو جائے، وغیرہ دشمن سمجھے گا کہ موسیٰ خود ڈر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی شاید دکھانے والا ہی ڈر رہا ہو تو وہ دلیل کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ جو ہونا تھا ادھر ہی ہو جائے، آج آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ کچھ بھی نہیں، سب اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ آپ نے ہاتھ ڈالا، پکڑا، تو وہ پھر سے مڑ کر لاٹھی بن گئی۔ اچھا جی، اللہ پر توکل کرتے ہوئے سارا معاملہ کلیئر ہو گیا۔ جب پکڑا تو پھر جیسے ڈنڈا تھا، تو پھر آپ نے ٹیک لگائی اور اللہ کے دربار میں جا پہنچے، جیسے پہلے ٹیک لگایا کرتے تھے۔ اتوکا علیہ، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، سہارا لیتا ہوں اس کا۔ پھر وہ لاٹھی بنی تو ٹیک لگا لی ساتھ ہی، اور اللہ کے دربار میں رب کائنات نے قریب ہو جائیے۔ آپ قریب ہو گئے، کہا اور قریب ہو جائیں، اور قریب ہو گئے، کہا اور قریب ہو جائیے۔ آپ نے اپنی درخت کے تنے کے ساتھ اپنی پیٹھ لگا دی، اتنا قریب ہو گئے۔ اے اللہ تو کہہ رہا ہے قریب ہو جاتا، میں اور قریب ہو گیا، اور پھر اللہ ہی نے ایسا کر دیا کہ آپ کے دل سے وہ سارا خوف، وہ جو ایک دم سے طاری تھا، فریش ہو گیا۔ یہ سب کچھ اللہ کے اہتمام سے وہ کیا جا رہا تھا، تربیت تھی اللہ کی طرف سے کہ نبی پاک کی، جو اللہ چاہ رہا تھا۔ تو آپ کا خوف سارا ختم ہو گیا۔ تو اس وقت آواز ہے کہ ذرا غور کے ساتھ کلام سنیے، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو حدیث روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ایسے باندھ دیے جیسے ہم نماز میں باندھتے ہیں، تو ہم بھی اسی لیے ایسا باندھتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے دربار میں ہوتے ہیں اس وقت۔ یہ بات خود رسول اللہ علیہ السلام نے فرمائی ہے، کہا نہیں کہ نماز مومنوں کی معراج ہے، فرمایا نہیں، وہ یہی تو تھا کہ تم اللہ کے دربار میں ہوتے ہو۔ ہاتھ باندھ لیا اور سر ادب سے جھک گیا، اور اتنا جھک گیا کہ آپ کی مبارک ٹھوڑی آپ کے سینے تک لگ گئی۔ حکم یہ تھا کہ وَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، غور کے ساتھ سنیے ہم کیا کہتے ہیں۔ تو آپ نے توجہ ایسے لگا لی اپنی شان کے مطابق۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات نے کہا آج میں نے آپ کو اے موسیٰ اس مقام پر کھڑا کیا ہے کہ آپ کے بعد کسی اور کو اس مقام پر کھڑا نہیں کروں گا۔ آپ کو ہم نے اس مقام پر آج کھڑا کر دیا کہ آپ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اس مقام پر آپ کو کھڑا نہیں کروں گا۔
رسول اللہ علیہ السلام کو اگر کسی مقام پر کھڑا کیا تو وہ یہ نہیں تھا، وہ عرشوں سے بھی پرے تھا، کہا تھا یہاں کھڑا نہیں کروں گا۔ رب کائنات اس مقام پر، یہ مقام بس آپ کا ہے کہ آپ سے ہم کلام ہوئے، ہم یہ مقام بس آپ کا ہے۔ اللہ کو بھی پتہ ہے نا کہ میں نے کسی کو ادھر بھی لے کر جانا ہے، تو کہا اس مقام پر میں کسی اور کو کھڑا نہیں کروں گا۔ تو نے میرا کلام سنا، تو میرے قریب ترین ہے، پس میرا پیغام لے جا، بے شک تیری آنکھ میں طاقت میری ہے، اللہ اکبر، یہ دیکھو، اور بے شک تیرے کان میں اب طاقت میری ہے، تیرے ہاتھ میں قدرت میری ہے۔ اس لیے انبیاء جو دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، کچھ عجیب نہیں، طاقت اللہ کی چل رہی ہوتی ہے پیچھے۔ میں نے تجھے اپنی سلطانی کا جبہ پہنا دیا ہے۔ معراج موسیٰ میں جبہ کا ذکر ہوا نا، حضرت علی یہی فرماتے تھے کہ مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ یہ جبہ میں معراج والی رات اللہ سے لے کر آیا تھا۔ آپ نے خود فرمایا، یہ کچھ تو عقدے اہل علم کے حل ہو رہے ہیں امام سیوطی کی مہربانیوں سے۔ ہم نے تجھے اپنی سلطانی کا جبہ پہنا دیا ہے، اس کے ذریعے میرے معاملے میں قوت مکمل کرنا، یعنی جو تبلیغ کرنی ہے تو آپ کو قوت اور تقویت حاصل ہوگی۔ تو اے موسیٰ میرے لشکروں میں سے ایک عظیم الشان لشکر ہے، میں تجھے ایک کمزور مخلوق کی طرف بھیج رہا ہوں، فرعون۔ اللہ اکبر، دنیا والوں کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا، لیکن ہمارے لیے وہ ایک کمزور سے مخلوق ہے۔ ہم نے ایک اشارہ کرنا ہے تو وہ پھڑک کر وہ مر جائے گا، اس کا بچنا ہی کیا ہے؟ تو دریا کو اشارہ ہی تو ہوا تھا۔ تو کمزور مخلوق کی طرف ہم بھیج رہے ہیں، وہ مخلوق ہے کمزور، پر ہماری ہی نعمتیں لے کر ہمارے ہی سامنے اکڑ گئی ہے۔ یہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی ہے، یہ قرآن پاک کا ترجمہ، انہو طغا، سرکش ہو گیا ہے وہ، اور میری تدبیر سے امن میں آ گیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ میرے ساتھ اب کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا نے اسے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اس نے میرے حق کا انکار کیا ہے، میری ربوبیت کا بھی منکر ہو گیا ہے، اور میرے علاوہ اوروں کو شمار کرتا پھر رہا ہے، بلکہ میرے مقابلے میں آ گیا ہے، کہتا ہے میں رب ہوں۔ فرعون مجھے اپنی وہ مجھے جانتا نہیں، اللہ اکبر، وہ مجھے جانتا نہیں۔ کلام میں جلال ہے، وہ جو فرعون ہے مجھے جانتا نہیں، مجھے میری عزت کی قسم، اگر میری وہ بات نہ ہوتی جو میں نے مخلوق سے کہی ہوئی تھی، یعنی یہ کہ یوم یقوم الحساب، حساب کا ایک ہی دن ہے، ادھر ہی بات کروں گا تم سے، اگر وہ بات نہ ہوتی نا جو میں نے اپنی مخلوق سے کہی ہوئی تھی، تو آج میں اسے ایسے پکڑتا جیسے جابر بادشاہ کسی کمزور ترین کو پکڑ لیتا، ایسے پکڑتا اسے۔ لیکن ہم نے کہا ہوا ہے کہ کر لو جو کرنا ہے، یمدہم فی طغیانہم یعمہون، تمہاری رسی ڈھیلی ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے سے آسمان، زمین، پہاڑ اور سمندر سب ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر تو خوش ہے تو یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے، اور اگر در تو دھتکارن ہووے جو اس در تو مڑیا، نہ زمین اس کی رہتی ہے، نہ آسمان اس کا رہتا ہے، نہ سمندر اس کی رہتا ہے، اس کا گھر اس کا اپنا نہیں رہتا۔ تو اگر میں آسمان کو حکم دوں تو وہ اس پر کنکر برسا دے، زمین کو حکم دوں تو وہ اسے نگل لے، اگر میں سمندروں کو حکم دوں تو اسے غرق کر دے، اگر پہاڑوں کو حکم دوں تو اسے تباہ و برباد کر دے۔ یہ سب کچھ مجھ پر بہت آسان ہے، اور وہ میری نگاہ کرم سے گر چکا ہے۔ بادشاہ ہے، دولت کے ڈھیر ہیں، لیکن رب کائنات نے کہا اتنی بادشاہت، اتنی دولت کے ڈھیر ہماری نگاہ کرم سے وہ گر چکا ہے، اور میرا حکم اس سے وسیع ہے، اور میرے پاس جو کچھ ہے میں اس کی اس دولت سے مستغنی ہوں، مجھے چاہیے نہیں، پرواہ نہیں، جو دولت دے دی ہے میں غنی ہوں، اور میرے سوا کوئی اور غنی نہیں ہے۔ جا کر اس کو پیغام دے دو، میرا اے موسیٰ عبادت میری ہے، اکیلا میں ہوں، میرے نام کے اخلاص کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اور اسے میری آیات سے نصیحت کرو، اور میری سزا اور سختی سے اسے ڈراؤ، اور اسے بتاؤ کہ میرے غضب کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ جو کلام فرما رہا تھا اس کا آدھا بیان ہو گیا، آدھا بیان انشاءاللہ آپ کہیں زیادہ ہی لیٹ نہ ہو، جو اتفاق ایسا ہو رہا ہے کوئی کہ چند باروں سے کچھ سبق کچھ اس طرز کے آ رہے ہیں کہ وہ درمیان میں روکنا بڑی پریشانی سی بن جاتی ہے، لیکن اب میں نے وہ پریشانی اٹھا ہی لی۔ اگر باقی بھی اب یہ میرے پاس جو اللہ کا کلام ہے اس کے 2 صفحے اور باقی ہیں، پریشانی آپ کے وقت کے حساب سے کہیں زیادہ نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العالمین کے مابین جو بات چیت ہوئی مزید وہ بھی ہم سیکھیں گے، اور جو میں نے وعدہ کی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے جی، پتہ ہے کہ لاٹھی ہے، تو وہ کیا ماجرا تھا، وہ چیز بھی ہم سیکھنے کا اہتمام کریں گے، اور بہت سارے راز ہیں جو ہم سیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔